ایک چھوٹا نجی جہاز گہرے نیلے سمندر کے اوپر اڑ رہا ہے۔ رابن ایک ماہر سروائیولسٹ کھڑکی کے قریب بیٹھا ہے، جبکہ لوسی ایک بہادر اور ذہین صحافی اپنی نئی کہانی کے لیے نوٹس لے رہی ہے۔ مائیکل ایک تجربہ کار مگر لاپرواہ پائلٹ جہاز اڑا رہا ہے۔ اچانک ایک خطرناک طوفان آ جاتا ہے، جہاز شدید جھٹکوں میں آ جاتا ہے اور بجلی انجن پر گر جاتی ہے۔ جہاز تیزی سے نیچے گرتا ہے اور ایک پراسرار اور غیر نشان زدہ جزیرے پر جا گرتا ہے۔ رابن سب سے پہلے ہوش میں آتا ہے، اس کا سر چکرا رہا ہے، وہ اپنی سیٹ بیلٹ کھول کر ارد گرد دیکھتا ہے۔ لوسی بے ہوش ہے مگر سانس لے رہی ہے، جبکہ مائیکل تکلیف میں کرا رہا ہے۔ جہاز آدھا پانی میں ڈوبا ہوا ہے، دھواں ملبے سے اٹھ رہا ہے۔ جیسے ہی رابن لوسی کو باہر نکالتا ہے، مائیکل چیختا ہے، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا، یہ جگہ سانپوں سے بھری ہوئی ہے۔ ابھی وہ سنبھلے بھی نہیں تھے کہ ایک سرسراہٹ سنائی دی۔ لوسی نے خوفزدہ ہو کر ایک ڈیوہیکل سانپ کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ رابن نے فوراً ملبے کا ایک ٹکڑا اٹھا کر سانپ کی طرف پھینکا، جس سے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ مائیکل نے زخمی ٹانگ کو پکڑتے ہوئے خبردار کیا، یہ جزیرہ صرف خطرناک نہیں ہے، جان لیوا ہے۔ رات قریب تھی، اس لیے انہیں پناہ گاہ کی ضرورت تھی۔ جنگل کے اندر انہیں ایک پرانی لکڑی کی جھونپڑی ملی، اندر کچھ پرانے سامان اور ایک دیوار پر خوفناک عبارت لکھی ہوئی تھی، کوئی یہاں سے زندہ نہیں جاتا۔ لوسی کے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی، ہم یہاں اکیلے نہیں ہیں۔ اگلے دن وہ کھانے اور پانی کی تلاش میں نکلے۔ مائیکل کمزوری کے باعث وہیں رہا، جبکہ رابن اور لوسی جنگل میں چلے گئے۔ انہیں تازہ پانی کا ایک چشمہ ملا مگر وہ زہریلے سانپوں سے گھرا ہوا تھا۔ رابن نے ایک ترکیب سوچی، وہ سانپوں کو ہٹانے کی کوشش کرتا رہا، جبکہ لوسی پانی بھرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اچانک ایک زوردار چیخ سنائی دی، یہ مائیکل کی آواز تھی۔ وہ تیزی سے کیمپ کی طرف لپکے مگر مائیکل غائب تھا۔ زمین پر جدوجہد کے نشانات اور سانپوں کے نشان موجود تھے جو جنگل کی گہرائی میں جا رہے تھے۔ وہ ان نشانات کا تعاقب کرتے ہوئے ایک قدیم اور پراسرار مندر تک پہنچے، جہاں انسانی ہڈیوں اور پرانی باقیات کے ڈھیر لگے تھے۔ تب انہیں ایک خوفناک حقیقت معلوم ہوئی، یہ جزیرہ کبھی ایک قدیم تہذیب کا مسکن تھا جو سانپوں کی پوجا کرتی تھی۔ مائیکل کا کوئی سراغ نہیں تھا اور ان کے پاس بچا کھچا سامان بھی ختم ہو رہا تھا۔ رابن اور لوسی کو فیصلہ کرنا تھا، کیا وہ اپنے دوست کو ڈھونڈیں یا کسی طرح جزیرے سے نکلنے کی کوشش کریں۔ جیسے ہی وہ پلٹنے لگے، اچانک انہیں مائیکل کی آواز سنائی دی، یا شاید وہ کوئی اور تھا جو اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ رابن اور لوسی نے ہمت نہیں ہاری اور مائیکل کی آواز کا تعاقب کرتے ہوئے مندر کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر انہوں نے مائیکل کو ایک پتھر کے ستون سے بندھا ہوا پایا، جبکہ اس کے گرد درجنوں خطرناک سانپ رینگ رہے تھے۔ اچانک ایک لمبا اور عجیب لباس پہنے شخص سامنے آیا، وہ آخری سانپ پجاری تھا جو اجنبیوں کو اپنی مقدس سرزمین پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ رابن نے ایک جلتی ہوئی مشل اٹھائی اور سانپوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے مائیکل کو آزاد کیا۔ لوسی نے مندر میں رکھے قدیم ہتھیاروں کو دیکھ کر ایک بھاری نیزہ اٹھا لیا اور پجاری پر حملہ کر دیا۔ پجاری چیخ کر ایک خفیہ دروازہ کھول کر فرار ہو گیا، جبکہ تینوں نے موقع دیکھ کر باہر بھاگنے کی کوشش کی۔ جنگل کے کنارے پر انہیں ایک پرانی کشتی ملی جو شاید کسی پرانے مہم جو کی باقیات میں سے تھی۔ تینوں نے جلدی سے کشتی کو پانی میں اتارا، لیکن جیسے ہی وہ سمندر میں روانہ ہوئے، پجاری نے اپنے آخری ہتھیار کے طور پر زہریلے سانپوں کو ان پر چھوڑ دیا۔ رابن نے کشتی کو قابو میں رکھا، لوسی نے سانپوں کو مارنے کے لیے ایک لکڑی استعمال کی اور مائیکل نے کشتی کے چپو چلائے۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد وہ آخرکار جزیرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی وہ کھلے سمندر میں پہنچے، انہوں نے ایک گشتی جہاز کو دیکھا اور مدد کے لیے سگنل بھیجا۔ بچ جانے کی خوشی کے ساتھ لوسی نے کہا، یہ سب ایک بھیانک خواب کی طرح تھا۔ رابن نے سنجیدگی سے جواب دیا، لیکن ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا کہ کچھ جگہیں واقعی خطرناک ہوتی ہیں اور کچھ راز ہمیشہ دفن رہنے چاہیے۔ اختتام۔